مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، نالج ڈسکور میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو اپنی مخلوق سے تسلیم کرانے اور ان کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے دنیا میں تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کا انتخاب انسانوں میں سے ہی کیا تاکہ ہر قوم اپنے پیغمبر کی تعلیمات اور تبلیغ اور رشد و ہدایت کو بآسانی سمجھ سکے۔ آج اسی سلسلے میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ بیت الحم یروشلم سے تقریباً 10 میل جنوب کی سمت میں واقع تھا، جہاں حضرت داؤد علیہ السلام کے والد عیشا اپنے 8 بیٹوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا پیشہ بھیڑ بکریاں چرانا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اور اپنی بے پناہ خوبیوں کے سبب پورے علاقے میں پسند کیے جاتے تھے۔ ان کی شخصیت میں ایسا جادو تھا کہ دیکھنے والے محصور ہو کر رہ جاتے تھے۔ وہ انتہائی خوبصورت، باتمیز اور بہادر جوان تھے۔ انہی فلاخن یعنی غلیل چلانے میں خاصی مہارت حاصل تھی۔ ان کے پاس فلاخن یعنی غلیل کے علاوہ ایک عصا جسے چھڑی بھی کہتے ہیں اور ایک تھیلی تھی جس میں کچھ کنکر یعنی پتھر بھرے رہتے تھے۔ یہ تینوں چیزیں وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے۔ ان کا فلاخن جس چیز پر گرتا وہ پاش پاش ہو جاتی تھی، اور بہادری کا یہ عالم تھا کہ جنگل میں شیر کو کان سے پکڑ کر اس پر سوار ہو جایا کرتے تھے۔ ان دنوں بنی اسرائیل اس مصیبت میں مبتلا تھے کہ فلسطینی سردار جالوت ہر قیمت پر بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنانے پر تلا ہوا تھا۔ اس وجہ سے بنی اسرائیل کا سردار طالوت خاصا پریشان رہتا تھا، کیونکہ سردار جالوت کے پاس طاقت، قوت اور فوج کی کثرت تھی، اور طالوت میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ سردار جالوت اور اس کی فوج کا مقابلہ کر سکے۔ پھر اس نے منادی کرا دی کہ بنی اسرائیل کا جو نوجوان فلسطینی سردار جالوت سے مقابلہ کرے گا اور اسے ہلاک کرے گا، اس نوجوان کو نہ صرف آدھی سلطنت کا مالک بنا دیا جائے گا، بلکہ وہ اس نوجوان کو اپنا داماد بنائے گا اور اپنی بیٹی کی شادی اس نوجوان سے کر دے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ داؤد علیہ السلام جنگل میں جا رہے تھے کہ اچانک راستے میں پڑے ایک پتھر سے آواز آئی، اے داؤد، میں ہجر ہارون ہوں، مجھ سے ہارون علیہ السلام نے ایک شخص کو مارا تھا، مجھے اٹھا لیجئے، کسی وقت آپ کے کام آؤں گا۔ یہ سن کر داؤد علیہ السلام کو حیرت ہوئی، اور انہوں نے پتھر اٹھا کر اپنے توبڑا یعنی تھیلے میں ڈال لیا۔ پھر وہ آگے بڑھنے لگے۔ کچھ ہی دور گئے تھے کہ ایک اور پتھر سے آواز آئی، میں ہجر موسیٰ علیہ السلام ہوں، مجھے اٹھا لیجئے، میں وہ پتھر ہوں جس سے انہوں نے ایک شخص کو ہلاک کیا تھا، میں بھی کبھی آپ کے کام بھی آ سکتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام حیران ہوئے اور اس پتھر کو بھی اٹھا کر توبڑے یعنی اپنے تھیلے میں ڈال لیا۔ اتنے میں ایک اور پتھر سے آواز آئی، اور اس پتھر سے جو کچھ آواز آئی، اس پر حضرت داؤد علیہ السلام کو پہلے سے زیادہ حیرت ہوئی۔ اس پتھر نے کہا، میں ہجر داؤد ہوں جو خدا کے نبی ہیں اور مجھ سے جالوت کو ماریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پتھر کو بھی اٹھا لیا۔ پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے سب پتھر اکٹھے ہو گئے، اور جب بادشاہ طالوت کی طرف سے انہوں نے اعلان سنا کہ جو نوجوان فلسطینی سردار جالوت کو ہلاک کر دے گا، اسے اپنا داماد بنا لیا جائے گا اور آدھی سلطنت اس کے حوالے کر دی جائے گی، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو پتھروں کی باتیں یاد آ گئیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ پتھروں کا بولنا دھوکہ یا وہم نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ چنانچہ منادی کرانے والے سے اعلان سن کر وہ فوراً اس کے پاس پہنچے اور سب کے سامنے اعلان کیا، میں جالوت کو قتل کروں گا۔ بادشاہ کو خوشخبری ہو کہ جلد ہی جالوت کا سر اس کے قدموں میں پڑا ہوگا۔ پھر بادشاہ پر لازم ہوگا کہ وہ اپنا عہد پورا کرتے ہوئے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرائے اور آدھی سلطنت بھی میرے حوالے کر دے۔ بادشاہ طالوت کو جلد ہی حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد و عزم کی خبر مل گئی۔ اس کے جاسوسوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں چھان بین کر کے بادشاہ کو بتا دیا کہ یہ نوجوان داؤد علیہ السلام واقعی اس قدر بہادر ہے
کہ اس سردار جالوت کا مقابلہ کر سکے۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت خوشی ہوئی۔ پھر جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی ملاقات ہوئی تو اسے یقین آ گیا کہ جلد ہی فلسطینی سردار جالوت کا سر اس کے قدموں میں ہوگا اور وہ بنی اسرائیل کو جالوت کے ناپاک عزائم سے نجات مل جائے گی۔ بنی اسرائیل اور فلسطینیوں میں خون ریز جنگ کا آغاز ہوا تو بادشاہ طالوت اپنے لشکر کے ساتھ موجود تھا۔ اس کے سپاہی جالوت کے لشکر کی تعداد دیکھ کر حوصلہ ہار بیٹھے تھے۔ لڑائی کا ابھی باقاعدہ آغاز نہ ہوا تھا، دونوں حریفوں کی فوجیں دو پہاڑوں پر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا تھیں۔ پہاڑوں کے درمیان وادی میدان جنگ بننے والی تھی۔ جنگ کا آغاز سردار جالوت نے خود میدان میں آ کر کیا اور اسے دیکھنے والوں پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ انتہائی قد آور اور لمبے چوڑے جسم کا مالک تھا۔ اس نے میدان میں آ کر اسرائیلیوں کو للکارا کہ کوئی ہے جو اس کے ساتھ مقابلہ کرے۔ اس نے کئی بار اسرائیلی لشکر کو للکارا اور جب اس کی للکار کا جواب نہ دیا گیا تو اسے یقین ہو گیا کہ بنی اسرائیل سے کوئی نوجوان اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ جالوت دوبارہ چلایا، بنی اسرائیل والوں، میں پھر تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو اور مجھے قتل کر کے سارے فلسطین کو غلام بنا لو۔ اگر تم ایسا نہ کر سکے اور میں تم پر غالب آ گیا تو تمہیں میری قوم کی غلامی سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ یہ سنتے ہی بنی اسرائیل کے لشکر سے حضرت داؤد علیہ السلام نے میدان میں قدم رکھا۔ جالوت کے سر پر پیتل کا خول اور جسم پر پیتل کی زدہ سجی ہوئی تھی، لیکن داؤد علیہ السلام کے جسم پر کسی قسم کی کوئی زدہ نہ تھی اور نہ ہاتھ میں کوئی ہتھیار تھا۔ ان کے پاس صرف ایک لاٹھی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کے قریب آئے تو جالوت نے طنزیہ انداز میں کہکے لگا کر ان کی لاٹھی کی طرف اشارہ کر کے کہا، کیا میں کتا ہوں جو تو لاٹھی لائے میری طرف آیا ہے؟ داؤد علیہ السلام نے جواب میں مسکرائے اور جالوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا، ہاں میرے نزدیک تیری حیثیت ایک کتے کے برابر بھی نہیں ہے اور مجھے یقین ہے کہ تیرے لیے میری یہ لاٹھی ہی کافی رہے گی۔ یہ سن کر جالوت بے حد غضبناک ہوا۔ اس نے اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر داؤد علیہ السلام کو گالیاں بکنی شروع کر دیں اور بکھرا ہوا ان کی طرف بڑھا، مگر حضرت داؤد علیہ السلام اطمینان سے اپنی جگہ جم کر کھڑے رہے اور جالوت سے کہنے لگے، جالوت، آج تو اور بدی کی دونوں علامتیں جان لیں کہ خدا حق و صداقت کی حمایت کرتا ہے اور باطل اور تمام تر ساز و سامان اور فوج کی کثرت کے باوجود کچھ نہ کر پائے گا۔ حق اگرچہ باطل بے سر و سامانی اور بے بسی کی کیفیت میں ہو پھر بھی کامیاب ہوگا۔ جالوت نے داؤد علیہ السلام کی باتوں کی پرواہ نہ کی اور تیزی سے ان کی طرف بڑھتا رہا۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے تھیلے سے ایک پتھر نکالا اور اسے فلاخن میں رکھ کر بڑے اطمینان سے اس مغرور سردار جالوت کے ماتھے پر دے مارا۔ دوسرے ہی لمحے جالوت مٹی کے کسی بت کی مانند زمین پر آ گرا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل کی فوج حیران رہ گئی۔ پھر اس نے فوراً ہی فلسطینی فوج پر حملے کر دیے۔ بنی اسرائیل نے جلد ہی فلسطینیوں پر فتح پائی اور اس طرح انہیں جالوت کے فتنے سے نجات مل گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کی شجاعت اور جواں مردی و بہادری کے سبب بنی اسرائیل میں انتہائی شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی اور بادشاہ طالوت نے اعلان کے مطابق اپنی بیٹی، جس کا نام بعض کتابوں میں عافیہ لکھا ہوا ہے، اس کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی۔ جلد ہی حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی قوم بنی اسرائیل میں اتنا مقام و مرتبہ حاصل ہو گیا کہ سردار طالوت اور قوم کے دوسرے اعلیٰ عہدیدار انہیں اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ البتہ طالوت کا بیٹا، جسے بعض کتابوں میں یوتن لکھا ہوا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی بے حد عزت کرتا تھا۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے خاندان اور بنی اسرائیل کا نجات دہندہ سمجھتا تھا، لیکن سردار طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو راہ سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چنانچہ اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن یوتن کی مخبری کے سبب یہ کوشش ناکام ہو گئی اور حضرت داؤد علیہ السلام بچ گئے۔ سردار طالوت کی اس حرکت سے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ ان کی بیوی باپ کی حرکت بھی شرمندگی محسوس کرنے لگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس واقعے کے بعد افسردہ اور خاموش رہنے لگے۔ بیوی نے ان کا دل بہلانے کی بہت کوشش کی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک اور ہی راہ کا ارادہ باندھ لیا تھا۔ انہیں یہ شان و شوکت کی زندگی پسند نہ تھی۔
چنانچہ ایک دن وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر طالوت کے محل سے نکل گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل کو جب سردار طالوت کے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ سلوک کے متعلق معلوم ہوا تو وہ طالوت کے خلاف ہو گئے۔ نتیجے میں طالوت کی بادشاہت ختم ہو گئی۔ ان کے بیٹے یوتن نے خودکشی کر لی اور داؤد علیہ السلام کی بیوی شوہر کی جدائی کے غم میں مر گئی۔ طالوت کے مرنے کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام کو تلاش کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ قوم کی بھلائی کے لیے آ کر تخت و تاج سنبھال لیں۔ اس عرصے میں حضرت داؤد علیہ السلام اللہ سے لو لگا چکے تھے اور ان کا سارا وقت عبادت الہی میں گزرتا تھا، مگر بنی اسرائیل کی دینی و اخلاقی اصلاح و ان کی دینی کاموں کی دیکھ بھال کے لیے وہ عنان حکومت سنبھالنے پر آمادہ ہو گئے۔ ان کی فکر و تدبیر اور علم و حکمت کے سبب جلد ہی بنی اسرائیل کا شمار دنیا کی مہذب ترین قوموں میں ہونے لگا۔ انہوں نے اللہ کا دین پھیلانے کے لیے فتوحات کی اور بہت سے علاقے شام، اردن وغیرہ ان کے قبضے میں آ گئے۔ یوں ایک عالیشان سلطنت وجود میں آئی جس کے بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے حد فہم و فراست اور عقل و دانش عطا کی تھی۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو خدا کی وحدانیت کا پیغام دیا۔ وہ خدا کے سچے پیغمبر تھے اور ہر ایک معاملے کا فیصلہ عین حق و انصاف کے مطابق فرماتے تھے۔ ان کا سب سے پہلا منصب یہ تھا کہ خلق خدا کو نیکی اور ہدایت کی تلقین فرمائیں۔ اس سلسلے میں آپ کی گفتگو کا انداز ایسا آسان فہم تھا کہ ہر لفظ اور ہر فکرہ سمجھ میں آ جاتا تھا۔ آپ کی باتیں دل میں اتر جاتی تھیں اور روحوں میں ایمان کی روشنی پیدا کر دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ یہ کتاب تورات ہی کے اصولوں اور قوانین الہی پر مبنی تھی، جو قوم بنی اسرائیل کو رشد و ہدایت کا سبق دیتی اور ان کی رہنمائی کرتی۔ اس کتاب کا ذکر قرآن پاک کی سورہ نساء میں اس طرح آیا ہے۔ ترجمہ: ہم نے داؤد علیہ السلام کو کتاب زبور عطا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام چھوٹے قد کے، نیلی آنکھوں والے، تھوڑے بالوں والے اور پاک و صاف دل والے تھے۔ ایک دن ایک فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے داؤد علیہ السلام، بہتر ہے کہ آپ اپنے معاش کو کسی ہنر یا کسی فن کے ذریعے حاصل فرمائیں۔ اس پر آپ نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو حکم الہی ہوا: زدہ گیری کیا کرو۔ اس کا ذکر قرآن حکیم میں اس طرح آیا ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 10 تا 11۔ ترجمہ: اور داؤد علیہ السلام پر ہم نے فضل کیا، اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا، اور پوری زدہیں بنا کر جوڑو۔ اندازہ رکھ کر تم سب نیک کام کرو، اس یقین کے ساتھ کہ میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 اور 80 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے تابع کر دیا تھا، وہ تسبیح کرتے اور پرند بھی، اور ہم ہی کرنے والے تھے، اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنا کر کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے زر سے تمہیں بچا لے۔ کیا تم شکر گزار بنو گے؟ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، حتیٰ کہ وہ اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ موڑ اور بٹ لیا کرتے تھے۔ ان کو لوہا گرم کرنے اور ہتھوڑے کی استعمال کی ضرورت پیش نہ آتی تھی۔ کروٹوں والی زدہ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی بنائی۔ اس سے پہلے لوہے کی چادر کی زدیں بنائی جاتی تھیں۔ وہ ہر روز ایک زدہ بنا لیتے تھے جس کو وہ 600 درہم میں فروخت کرتے تھے۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انسان کا سب سے پاکیزہ کھانا اس کے ہاتھ کا کمایا ہوا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور سب سے پسندیدہ روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ وہ نصف رات آرام کرتے، پھر 1/3 رات قیام کرتے اور 1/6 حصہ پھر سو جایا کرتے۔ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ جب دشمنوں سے ملاقات ہوتی تو میدان جہاد سے بھاگتے نہیں تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بہت خوبصورت آواز سے نوازا تھا۔ اتنی خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے
کسی کو نہیں دی تھی۔ آپ جب ترنم کے ساتھ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے تو پرندے ہواؤں میں اس کے ساتھ ٹھہر جاتے اور آپ کے ساتھ گنگناتے اور آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے۔ اس طرح پہاڑ بھی آپ کو جواب دیتے اور آپ کے ساتھ صبح و شام تسبیح میں شامل ہوتے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی آواز جو بھی سنتا اس پر رقص کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ آپ زبور کی تلاوت ایسے انداز اور ایسے سوز میں فرماتے کہ کانوں نے اس جیسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، حتیٰ کہ جن و انس اور پرند چرند آپ کی آواز کی وجہ سے رک جاتے اور کئی زیادہ دیر ٹھہرنے کی وجہ سے بھوک سے مر جاتے۔ جب بنی اسرائیل میں برائیاں اور جھوٹی قسمیں بہت بڑھ گئیں تو داؤد علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کے لیے سونے کی ایک زنجیر دی گئی جو آسمان سے بیت المقدس کی چٹان تک لمبی کی گئی۔ جب دو آدمی کسی معاملے میں جھگڑا کرتے تو جو سچا ہوتا وہ اس زنجیر کو چھو لیتا اور اگر حق پر نہ ہوتا تو اسے کبھی نہ پکڑ سکتا۔ بنی اسرائیل کا معاملہ اسی طرح چلتا رہا۔ آخر ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے ساتھ ایک قیمتی موتی رکھا تو اس نے موتی والے کے مطالبے کے وقت اس کا انکار کر دیا اور موتی ایک لکڑی کے اندر کسی طریقے سے چھپا دی۔ جب وہ دونوں اپنی اپنی سچائی کے لیے زنجیر پکڑنے چٹان کے پاس آئے تو مدعی موتی والے نے زنجیر کو پکڑ لیا اور دوسرے سے کہا کہ تم بھی زنجیر کو پکڑو۔ تب اس موتی والے نے لکڑی مدعی کو پکڑا دی اور کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے موتی اس کے سپرد کر دیا ہے۔ پھر اس نے زنجیر پکڑ لی اور وہ اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس سے بنی اسرائیل میں زنجیر کا معاملہ بہت پیچیدہ ہو گیا۔ پھر جلد ہی زنجیر ان سے اٹھا لی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکمت اور دانائی والی باتوں میں سے یہ بھی ہے۔ عقل مند آدمی پر حق ہے کہ وہ 4 اوقات میں غافل نہ ہو۔ نمبر 1، جب اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہو۔ نمبر 2، جب وہ اپنا محاسبہ کر رہا ہو۔ نمبر 3، جب اس کے بھائی اس کے عیوب بیان کر رہے ہوں اور اس کی ذات کے متعلق سچی باتیں بتا رہے ہوں۔ نمبر 4، جب وہ حلال اور اچھی چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو لذت اٹھانے کا موقع دے، کیونکہ یہ آخری وقت پہلے اوقات کے لیے معاون اور دل کو تسلی دینے والا ہے۔ عقل مند پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے وقت کو پہچانے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اپنے کلام میں لگا رہے۔ عقل مند پر فرض ہے کہ وہ 3 مقاصد کے سوا کسی کام کے لیے سفر نہ کرے: آخرت کی تیاری کے لیے، ذریعہ معاش کی فراہمی کے لیے، حلال چیز کے ساتھ لذت اٹھانے کے لیے۔ یتیم کے ساتھ مشفق باپ کی طرح ہو جاؤ اور خوب اچھی طرح جان لو کہ جو آج کاشت کرو گے وہی کل کاٹو گے۔ مالداری کے بعد فقیر ہو جانا بہت برا ہے اور ہدایت کے بعد گمراہ ہو جانا اس سے کہیں زیادہ برا ہے۔ اپنے متعلق جس چیز کا تذکرہ مجلس میں ناپسند کرتے ہو، خلوت میں اس سے بچ جاؤ۔ وہ وعدہ نہ کرو جو پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے آپس میں عداوت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 برس کی عمر میں وفات پائی اور آپ کو اپنے باپ دادا کے ساتھ صہیون میں دفن کیا گیا۔ آپ کے جنازے میں عام لوگوں کے علاوہ 40,000 راہبوں نے بھی شرکت کی، جن کے سروں پر لمبی لمبی ٹوپیاں تھیں۔ جب آپ کو غسل دیا گیا اور کفن پہنایا گیا تو سورج طلوع ہوا۔ آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ داؤد علیہ السلام پر سایہ کرو۔ پرندوں نے آپ اور جنازے کے شرکا پر سایہ کیا، حتیٰ کہ زمین پر اندھیرا پھیل گیا، جس کی وجہ سے حبس پیدا ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر پرندوں نے سورج کی جانب سے سائے کے لیے پر پھیلائے رکھے اور دوسری جانب سے ہوا کے لیے پروں کو سکیڑ لیا۔ مسند احمد کی روایت ہے، میں نے برت باجا بانسری کی آواز سنی ہے، لیکن ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ خوبصورت آواز نہیں سنی۔ داؤد علیہ السلام خوبصورت آواز کے ساتھ تیز رفتاری سے بھی کتاب زبور پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، داؤد علیہ السلام پر قرات آسان کر دی گئی تھی۔ وہ اپنے جانوروں پر زین کسنے کا حکم فرماتے اور زین کسے جانے سے پہلے زبور کی قرات مکمل کر لیتے اور وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہی کھاتے۔
دو آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک گائے کے متعلق فیصلہ کرانے آئے تھے۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ گائے میری ہے اور دوسرے نے مجھ سے چھین لی ہے۔ مدعی نے اس بات کا انکار کیا تو داؤد علیہ السلام نے رات تک ان کا معاملہ مؤخر کر دیا۔ جب رات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ مدعی کو قتل کر دو۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے مدعی سے کہا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں، تو اب میں نے لازماً تجھے قتل کر دینا ہے، لہٰذا اب تو اپنے دعوے کے متعلق اصل صورتحال سے مجھ کو آگاہ کر۔ مدعی نے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، البتہ میں نے اس سے پہلے اس کے باپ کو قتل کر چکا ہوں۔ اس طرح داؤد علیہ السلام کے حکم پر مدعی قتل کر دیا گیا۔ اس سے داؤد علیہ السلام کی بنی اسرائیل میں بہت عظمت ہو گئی اور وہ آپ کے ساتھ بہت عاجزی اور انکساری سے پیش آنے لگے۔ یہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ امید ہے آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ پسند آیا ہوگا، اور اسی طرح مزید قصے اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات سننے کے لیے نالج ڈسکور چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور بیل کا آئیکن دبائیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔